اور وہ ایسی خاتون تھی جس نے کبھی کوئی سیاسی کام نہیں کیا تھا. وہ اپنے ہسبینڈ کے شیڈوز میں رہی تھی, لیکن جب وہ سڑک پہ آئی تو لگا کہ وہ کوئی 30 سال سے اس کی ٹریننگ حاصل کر رہی ہے. اور میں بھی اسی گھر سے ہوں. میرے والد بھی میرے لیے بہت پروٹیکٹیو ہیں, میں آپ سب سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. لیکن چھوٹا چھوٹا آہستہ آہستہ کر کے میں نے اپنے والد کی ان کو اسسٹ کرنا شروع کیا آج سے 10-15 سال پہلے. تو آج یہ دیکھ لیں میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں. اور پھر میرے والد اس کام کو دیکھ کے یہ مجبور ہوئے, انہوں نے کہا کہ نہیں مریم آپ آؤ اور میرے ساتھ کام کرو. اور بچوں, میرے لیے یہ راستہ آسان نہیں تھا, یہ کوئی بیڈ آف روزز بھی نہیں تھا. میں ایک سچی بات ہے کہ ناز و نام میں آسائش میں پلی ہوئی انسان تھی, اور میں اللہ نے مجھے ہمت دی. میں 5 مہینے ڈیتھ سیلز میں رہ کر آئی, اور کسی اور نے ساتھ دیا نہ دیا, میں اپنے والد کا ان کے مشکل وقت میں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ مجھے آپ کی کمزوری بنانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی طاقت بنائے گا. اور 200 کے قریب میں نے پیشیاں بے گناہ ہوتے ہوئے بھگتی اپنے والد کے ساتھ. جب ہم اڈیالہ میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے آئی, وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھی, تب میں بچیوں سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں. تو میرے والد کو لگا کہ پتہ نہیں اس کو عادت نہیں ہے. تو یہ جون جولائی کا مہینہ تھا, قہر کی گرمی تھی, بالکل ایسے لگتا تھا کہ وہ جو سیل ہے, کیونکہ اس میں ایک چھوٹا سا پنکھا تھا, وہ بھی 8-10 گھنٹے بند رہتا تھا. تو ان کو لگتا تھا کہ شاید یہ برداشت نہ کر سکے. تو انہوں نے 2-3 دن تو مجھے کہا بیٹا حوصلہ کرنا, گھبرانا نہیں. پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ یہ گھبراتی نہیں, تو پھر انہوں نے مجھے کبھی کہا بھی نہیں. ان کی نظروں کے سامنے سے مجھے کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کیا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن انہوں نے کہا بیٹا گھبرانا نہیں. اور پھر کوٹ لکھپت جیل میں ڈیتھ سیل میں 24/7 سالیٹری کنفائنمنٹ. سالیٹری کنفائنمنٹ یہ ہوتی ہے جب آپ 24 گھنٹے لاکڈ رہتے ہو, آپ سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور میرے بچے تھے, میں ان کو چھوڑ کے وہاں اپنے ملک کی خاطر, اپنے باپ کی خاطر, اپنی پارٹی کی خاطر میں نے حوصلے سے برداشت کیا. تو یہ میں آپ سب کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں, آپ سے میں ملتی رہوں گی کیونکہ آپ میری ٹیم ہو ماشاءاللہ. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو آزمائشوں سے گزارتا ہے تو وہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ہمیشہ. کسی دن میں روئی نہیں, کسی دن میں گھبرائی نہیں. ایک جج آیا کرتے تھے ہمارا سیل, میرے سیل میں بھی آتے تھے, وہ ڈیتھ سیل تھا, اس میں باتھ روم اور کمرہ اکٹھا ہی تھا. تو جب میں نماز پڑھتی تھی مجھے یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں کمرے میں نماز پڑھی ہوں یا باتھ روم میں نماز پڑھی. جیل کی دال روٹی میں نے کھائی, 3 وقت وہاں پر دال ہوتی تھی, اور تب سے مجھے دال بہت اچھی لگنے لگی. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے چکن چاہیے یا مجھے گوشت چاہیے یا مجھے دیسی چکن چاہیے, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا. اور وہ میرے پاس آئے کہ بھئی آپ ٹیکس پیئر ہو تو آپ کو بی کلاس مل سکتی ہے, تو آپ لکھ کے دے دیں, آپ کو بی کلاس مل جائے گی. تو میں نے کہا کہ میں کیوں لکھ کے دوں, اگر بی کلاس آپ کے جیل کے اصولوں کے تحت ملتی ہے تو آپ خود دیں. انہوں نے کہا نہیں آپ کی درخواست جائے گی, سائن ہوگا. میں نے کہا مجھے بی کلاس نہیں چاہیے, میں اس گرمی میں رہ لوں گی, لیکن میں آپ کو درخواست نہیں دوں گی. تو بچوں, میں آپ سب کو شاباش ایک دفعہ پھر دینا چاہتی ہوں, ویری گڈ, تھمز اپ. اور میں اپنے بچوں سے یہ بھی کہنا چاہتی ہوں اور آپ سب سے کہ مسلم لیگ نون پاکستان بنانے والی جماعت ہے, جس نے پاکستان کی بنیاد رکھی, جس نے پاکستان بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیڈر تھے, ہمارے لیڈر ہیں اور ہمارے لیڈر رہیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ پاکستان بنانے والی جماعت کے وارث ہیں. اندازہ ہے ایم ایس ایف کیا ہے؟ ایم ایس ایف باقی جماعتوں کی طرح نہیں ہے کہ گھیراؤ, جلاؤ, حملہ کر دو, گالی نکالو, چور ڈاکو کی آوازیں لگاؤ. یہ ایم ایس ایف وہ ایم ایس ایف نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری یہ ایم ایس ایف جو ہے اتنی اتحاد اور تنظیم سے آگے بڑھے. اور آپ لوگ جو ہے, یہ جو آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے, ایم ایس ایف ایک نرسری کا نام ہے. آج ایم ایس ایف میں جو آج سے 20-25 سال پہلے ایم ایس ایف کے لیڈرز تھے مسلم لیگ نون میں, آج وہ فیڈرل منسٹرز رہ کر آئے ماشاءاللہ. تو
تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے فیڈرل منسٹرز، اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز، خواتین اور حضرات ان چہروں میں دیکھتی ہوں انشاءاللہ. اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی سلیکشن 100% میرٹ پہ ہوئی ہے. میں نے کسی ایم این اے کی بات نہیں سنی، میرے لیے بہت محترم ہے. میں نے کسی ایم پی اے کی بات نہیں سنی. میں نے ہر جگہ خود انٹرویو کیا ہے تاکہ مجھے کوئی سفارشی نظر نہ آئے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج میرے سامنے سب نئے چہرے بیٹھے ہیں جن کا پولیٹیکل خانوادوں سے، خاندانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ سیاست آپ کا بھی حق ہے، پاکستان کی فیصلہ سازی آپ کا بھی حق ہے، پاکستان کا فیوچر آپ کے ہاتھوں میں، اور میں یہ آپ کے ہاتھوں میں دے کر جانا چاہتی ہوں انشاءاللہ. ابھی رانا نے بالکل ٹھیک یہ بات کہی کہ میں نے خود ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹس کے اور جنرل سیکرٹریز کے انٹرویو 5 گھنٹے نان سٹاپ میں نے اسی آفس میں انٹرویوز کیے. ایک بچے کا انٹرویو میں نے خود کیا، اس کے نوٹس میں نے خود لیے، اور 100% میرٹ پہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو میں سمجھتی ہوں کہ جماعت کے لیے یہ ایک بہت بہت آج خوشی کا دن ہے کہ جماعت میں ایک ایسے سیڈز ہم نے پلانٹ کر دیے ہیں جو جلدی جلدی پھلدار درخت بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایم این ایس نے رات کو جب میرے والد نے رات کو جب لسٹ مجھے رانا نے فارورڈ کی اور 37 ڈسٹرکٹس کی لسٹ تھی، ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری کیبنٹ بن گئی ہے ماشاءاللہ. تو میاں صاحب نے مجھے واپس واٹس ایپ کیا، انہوں نے کہا بیٹا یہ اتنی بڑا کام ہوا کیسے؟ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں. میں ان کا چھوٹا سا، آپ لوگ جانتے ہو ان کو کہ وہ کون ہے، لیکن میں اپنی طرف سے ایک انٹروڈکشن چھوٹا سا کرانا چاہتی ہوں. نواز شریف صاحب وہ شخص ہے، اگر ان کا میں 3 لائنوں میں تعارف کراؤں تو وہ کیا ہے کہ نواز شریف وہ شخص ہے 25 کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بار پرائم منسٹر بنایا، لیکن ایک بار 2.5 سال، ایک بار 3 سال، اور ایک بار 4 سال میں ان کو آفس سے باہر کر دیا گیا. کبھی کسی بہانے سے، کبھی اقامہ کے بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے. لیکن ان آدھے ادھورے 9 سالوں میں سب کچھ آپ کمبائن کرو، ان کے 3 ادوار 9 سال بنتے ہیں. ان 9 سالوں میں نواز شریف نے پاکستان کی اتنی خدمت کر دی، کراچی سے خیبر تک، کے پی کے میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں. اور یہ بات میں عاجزی کے ساتھ اور فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے منصوبے، اس کی خدمت اگر پاکستان کی 76 سال کی تاریخ سے نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں.